السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا کے تمام انسانوں، اللہ تبارک و تعالی اپنی عظیم ترین کتاب القرآن الحکیم میں ارشاد فرماتا ہے إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ سورۃ آل عمران کی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ صاف انداز میں امت مسلمہ کو ارشاد فرما رہا ہے، رہنمائی دے رہا ہے، ہر حالات میں، ہر زمانے میں امت مسلمہ کے ساتھ جو بھی درپیش مسائل ہوں گے اس کے تعلق سے صاف کہہ رہا ہے إن ينصركم اللہ، کہ اگر اللہ تمہاری مدد کرے، فلا غالب لکم، تو تمہیں کوئی ہرا نہیں پائے گا، وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ ہی تمہیں ذلیل کرنا چاہے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، تو پھر اللہ کے علاوہ دنیا کی کوئی طاقت، کوئی شکتی، کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ یہ آیت سورہ آل عمران میں اسلام کی دوسری بڑی جنگ غزوہ احد کے تعلق سے ہے۔ غزوہ بدر میں مسلمان کم تھے، 1000 کافروں کا لشکر تھا، صحابہ کرام صرف 313 تھے، ٹوٹی ہوئی تلواریں تھی، کھانے کو نہیں، بھوکے تھے، پہلے ہی رمضان کے 17 روزہ رکھے تھے، لیکن اللہ نے انہیں بڑی کامیابی دی تھی۔ دوسرے ہی سال غزوہ احد، اس کے اندر 1000 مسلمان صحابہ کرام نکلے اور آدھے راستے سے منافقوں کا سردار عبداللہ ابن ابی 300 لوگوں کو لے کر الگ ہو گیا۔ اس جنگ کے اندر بھی مسلمان بڑی جواں مردی سے لڑے تھے، لیکن اس جنگ کے اندر مسلمانوں کے تقریباً 70 صحابہ شہید ہوئے، اور بیچ میں ایک وقت ایسا آیا جنگ کے درمیان کہ صحابہ کرام کی ہمت اکھڑ گئی۔ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ۔ یہ معاملہ ہوا کہ کچھ مسلمان اس میں سے مدینہ کی طرف لوٹ کر جانے لگے۔ کچھ مسلمان جب 70 صحابہ شہید ہوئے تو پست ہمت ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڈے میں آپ کا پیر پھسلا اور کھڈے میں چلے گئے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر، سر میں 2 لوہے کی کڑیاں چبھ گئی، اور پھر اللہ کے رسول کو نکالا گیا، اور شیطان نے اس جنگ احد کے میدان میں یہ خبر پھیلا دی، عام کر دی لوگوں کے زبانوں پر کہ نعوذ باللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ یہ سننا تھا کہ مسلمان صحابہ کرام، ان کے ہاتھوں سے تلوار چھوٹنے لگی، ان کے اوپر غشی طاری ہونے لگی کہ جب ہمارے نبی ساتھ میں نہیں ہے تو اب جنگ کر کے کیا فائدہ۔ یہ ساری حالات ہوئی، لیکن پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڈے سے نکالا گیا۔ آپ نے عربی میں کہا انا النبی لا کذب، میں سچا نبی ہوں، جھوٹا نہیں ہوں۔ انا ابن عبد المطلب، میں تو میرے باپ عبداللہ، ان کے باپ عبد المطلب کا بیٹا ہوں، حالانکہ ان کے پوتے تھے۔
عربی میں پوتے کو بھی بیٹا کہا جاتا ہے. انا ابن عبد المطلب، میں حضرت عبد المطلب کا بیٹا ہوں. پھر صحابہ کرام جمع ہوئے اور پھر جم کر جنگ ہوئی اور مشرکین مکہ پھر الٹے پیر پھر کر گئے. تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو مدد ہوتی ہے نا، وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، جو کچھ بھی مدد آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. اللہ تمہاری 3000 فرشتوں سے مدد کرے گا. پھر کہا کہ خمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، 5000 فرشتوں سے مدد کرے گا. پھر آگے کہا کہ یہ فرشتوں سے کچھ ہونے والا نہیں، کہ فرشتے اور اسباب تمہاری مدد کو آئیں گے. یہ صرف ایک تذکرہ ہے. وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. ہزاروں فرشتے بھی بغیر اللہ کی مرضی کے آگے تو مدد نہیں ہو سکتی. یہ اللہ کی مرضی سے. وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اللہ کی طرف سے مدد ہوتی ہے. اور یہی معاملہ غزوہ حنین میں ہوا. وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، حنین کے موقع پر اس جنگ میں تم بہت زیادہ تھے، ہر جنگ میں کم تھے اور جیتے تم. اب اس جنگ میں ہوا یہ کہ مسلمانوں کی صحابہ کرام کی تعداد بہت زیادہ تھی. اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، تمہاری تعداد، تمہاری گنتی، تمہارے ہتھیار، تمہاری تیاری، اس نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا. تمہارے اندر دل میں یہ پیدا ہوا اتنے کم تھے تو ہم نہیں ہارے، اب اتنے ہیں تو کیا ہاریں گے. تو اللہ یہ سکھانا چاہتا تھا ہار اور جیت تعداد سے نہیں ہوتی، ہار اور جیت اسباب سے نہیں ہوتی، ہار اور جیت دنیاوی پیمانے اور ترازو سے نہیں ہوتی، یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. اعجبتکم کثرتکم فلم تغنی عنکم من اللہ شیئا، تمہارے ہتھیار، تمہاری تعداد، تمہاری تیاری تمہیں کوئی فائدہ نہیں. یہاں تک کہ پھر آگے زلزلو ہلا دیے گئے بری طریقے سے. حنین کے وقت بھی اللہ نے آزمایا. اب یہ ساری آیتیں، یہ سارے حالات اور مسلمان صحابہ کا جنگوں کے اندر شہید ہونا، زخمی ہونا، قربانی دینا، پورے گھر کی جنگوں میں عورتیں بھی ہوتی تھی، لوگوں کی مرہم پٹی کرتی تھی. اسی جنگ احد میں حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدھے بیٹھو سیدھے بیٹھو، وہ گھڑی کے پاس سے ہٹ جاؤ. حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ خاتون ہوتے ہوئے اللہ، اور یہ ٹیکا چھوڑ دو، بڑے لوگ بوڑھے لوگ لگائے تو الگ بات ہے، بچے بالکل ٹیکا نہ لگائیں. دیوار چھوڑ کے بیٹھو، ادھر آگے ہو، چھوڑ دو دیوار چھوڑ دو. حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب کھڑی ہو گئی غزوہ احد کے اندر اور مشرکوں سے مقابلہ کر رہی تھی. اب یہ جتنی آیتیں ہیں، جو حالات ہیں جنگ احد کے، غزوہ حنین کے اور اس سے پہلے کی جنگوں کے، اس میں اللہ نے صحابہ کرام کو، مسلمانوں کو فتح نصیب کی، اللہ کی مدد آئی. اب یہ قیامت تک کے، سورہ آل عمران کی آیت بورڈ پر بھی میں نے لکھا ہے اِن ینصرکم اللہ، یہ آیت قیامت تک ہے کہ اگر اللہ تمہاری مدد کرنا چاہے، اِن ینصرکم اللہ ولا غالب لکم، تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں آ پائے گا، کوئی جیت نہیں پائے گا، کوئی تمہیں ہرا نہیں پائے گا. وَإِن يَخْذُلْكُمْ، دوسرا پہلو بھی سن لو، اللہ تعالیٰ دوسرا پہلو فوراً اس آیت میں بیان کر رہا ہے. وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر اللہ تمہیں ذلیل کرنے پر آ جائے، اللہ تمہیں پکڑنے پر آ جائے، تمہارے گناہوں کی پاداش میں سزا دینے پر آ جائے، تمہیں اس دنیا کے اندر تمہارے اعمال اور کرتوت کی وجہ سے اللہ کی طرف سے مواخذہ آ جائے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، تو ذرا تم جواب دو، اب اللہ جب تمہاری مدد نہیں کر رہا ہے تو تمہاری مدد کون کرے گا؟ اب یہ ملک ہندوستان میں ایک لمبی چوڑی تاریخ ہے. اس ملک ہندوستان میں مسلمان جب باہر سے آئے، کم تھے، تھوڑے تھے،
تو اس وقت یہاں پر آ کر حکومت کی 750 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی. اس وقت بہت کم تھے مسلمان، نمک کے برابر تھے. پورے انڈیا پر حکومت کی، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، لگاتار مسلم حکمراں آتے چلے گئے. آج تو 25-30 کروڑ ہیں، آج تو ہماری تعداد بہت اچھی ہے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں صاف فرمائے ہیں، یوشک، بہت قریب ہے، ان تداعی علیکم الامم، کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا دنیا کی قومیں تمہارے اوپر مل پڑے گی، ٹوٹ پڑے گی، تمہیں ہلاک کرنے کے لیے، برباد کرنے کے لیے. کما تداعی الاکلۃ الی قصعتها، جیسے کہ کھانے والا دسترخوان کی طرف سب کو بلاتا ہے، کیا ٹیسٹی ہے، آؤ ذرا تم بھی آؤ، لے کھا لو. ایسے مسلمانوں کو مارنے کے لیے ساری قومیں جمع ہو کے ایک دوسرے کو بلائیں گی. قال ومن قلۃ نحن یومئذ، ایک صحابی نے پوچھا کیا اس دن ہم کم ہو جائیں گے؟ ابھی 313 تھے تو ہم نے ہار نہیں مانی، اس سے بھی کم ہو جائیں گے کیا ہم؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَلَٰكِنَّكُمْ كَثِيرٌ، نہیں تم تو بہت زیادہ ہوگے، تمہاری تعداد گنتی تو کوئی گن نہیں پائے گا. وَلَٰكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، تمہاری حالت سیلاب کے اوپر جو کچرا بہتا ہے پانی کے اوپر، اس کے جیسی ہو جائے گی. وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنكُمْ، تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا ہیبت، تمہارا خوف، تمہارا دبدبا یہ نکل جائے گا. وَلَيَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، تمہارے دلوں میں وہن گھر کر جائے گا. ایک صحابی نے پوچھا وَمَا الْوَهْنُ یا رسول اللہ، یہ وہن کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ، دنیا کے لالچی کتے بن جاؤ گے، دنیا سے محبت کرنے لگو گے، دنیا کے پیچھے بھاگو گے. وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ، موت سے ڈرنے لگو گے. صحابہ کرام موت ہتھیلی میں لے کر دین کے کام کرتے تھے، انہیں موت کبھی نہیں آئی، انہیں دنیا ہلاک نہیں کر سکی. رستم کے بادشاہ کے دربار میں خالی پیٹ، بچکے ہوئے، پیون لگے ہوئے کپڑوں کے ساتھ صحابہ کرام اور سلف صالحین تابعین اور تبع تابعین جاتے تھے جزیہ لینے کے لیے. چپ چاپ وہ بادشاہ جزیہ دے دیتا تھا. اس کے بعد جب مسلمانوں کے اندر ترقی ہوئی، کھانا پینا، کپڑا لتا، شان و شوکت سب بڑھی، اب یہی مسلمان جب رتبیل بادشاہ کے پاس جزیہ لینے کے لیے گئے تو بولے جو پہلے جزیہ لینے آئے تھے ان کے چہروں پر رونق تھی، ان کے پیٹ بچکے ہوئے تھے، پیٹ خالی تھے، ان کے کپڑوں پر پیون تھے، لیکن ان کی آواز میں، ان کے دبدبے میں، ان کے روب میں، ان کے چال ڈھال میں، ان کے ملاقات کرنے میں، ان کے سامنے کھڑے ہونے میں، آ کر ملنے میں ایک روب اور دبدبا لگتا تھا. کہاں گئے وہ لوگ؟ تو مسلمانوں نے کہا تو وہ ہمارے باپ دادا تھے، وہ نکل گئے، ہم انہی کی اولاد ہیں. کہا تم انہی کی اولاد ہو، ہمت ہو تو جزیہ لے لو میرے سے. نہیں دیتا، جاؤ واپس جاؤ. میں انہیں دے دیتا تھا جزیہ، بھوکے ہوئے تھے، پچکے پیٹ تھے، سب کچھ تھا، لیکن ان کا روب اور دبدبا تھا، روحانیت تھی، نورانیت تھی، ان کی آنکھ سے روب اور دبدبا طاری ہوتا تھا. اللہ کے رسول نے کہا نصرت بالرعب مسیرۃ 70 سنہ، 70 سال کی مسافت کے دور ہوتا ہوں اور دشمن میرا نام سن کے کانپ جاتا ہے، رعب ہمارا ان کے اوپر طاری ہو جاتا ہے. اور اب آج وقت یہ آ گیا ہے کہ مسلمان 25 کروڑ ہیں، 30-35 کروڑ ہیں، اس ملک ہندوستان میں احتجاج کر رہے ہیں، اپنے حق مانگ رہے ہیں، اپنے حق کی بھیک مانگ رہے ہیں، پلیٹ میں سجا کر اپنے حقوق کی بھیک مانگ رہے ہیں. اللہ نے کہا کنتم خیر امت، تم کو بہترین امت بنایا گیا، اخرجت للناس، ساری دنیا کی انسانوں کی بھلائی کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا. تم داتا ہو، دینے والے ہو، منگتا نہیں ہو، مانگنے والے نہیں ہو. تم دنیا کو
امن بھی دینے والے ہو، امن اور ایمان بھی دینے والے ہو، سلامتی اور اسلام بھی دینے والے ہو، دنیا کو سائنس بھی دینے والے ہو، دنیا کی ترقی دینے والے ہو۔ اس زمانے میں ایک مسلم سائنٹسٹ نے آرٹیفیشل مصنوعی چاند بنایا تھا جو ایک اندھے کنویں سے نکلتا تھا، پورے 2-3 گاؤں کو روشن کرتا تھا۔ تم ہر چیز میں آگے تھے، تمہیں دنیا کو ہر چیز، آج تک کڈنی اسٹون، پتھری کی جو آپریشن ہوتا ہے، جس جگہ کو کاٹ کر کڈنی اسٹون نکالا جاتا ہے، سب سے پہلے جراح زہراوی نے جو جگہ فکس کی تھی، آج تک اسی جگہ پر عمل کیا جا رہا۔ ہر میدان میں تم آگے تھے، دنیا تمہارے پیچھے تھی، تم امام تھے، دنیا والے تمہارے مقتدی تھے، تمہارے پیچھے تھے۔ اب تم بھکاری کیسے بن گئے؟ اب تم مانگنے کیسے لگے؟ اب تم احتجاج کے نام پر صرف احتجاج کے بھی لائے، اور ہمارا احتجاج بھی سنا نہیں جائے گا، احتجاج درج بھی نہیں ہوگا۔ دیکھو ہمارے بھائیوں نے کالی فیت باندھی ہے، مسلم پرسنل لا بورڈ کا اعلان ہے، یہ احتجاج ہمیں کرنا ہے۔ ملک کے ایک حصے میں اسی کالی فیت کے اوپر 1.5 لاکھ روپیہ جرمانہ اور ڈنڈ لگا دیا گیا۔ یہ حالت کیا ہو گئی؟ یہ سچویشن چینج کیوں ہو گئی؟ ہماری عزت، ہماری وقت، ہماری حیثیت اس دنیا کے انسانوں کے سامنے کیوں گر گئی؟ ہماری ویلیو کیوں ختم ہو گئی؟ کیوں کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا تھا، دنیا کے اندر اللہ کے نام کو، اللہ کے نام کے عزت کے لیے، اللہ کا نام اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے وہ کام ہم کر نہیں رہے، دنیا داری میں لگ گئے، دنیا کے پیچھے بھاگنے لگے۔ غلبت علینا شقوتنا، ہماری بدبختی ہمارے اوپر غالب آ گئی۔ وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ، ہم بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے، اپنے راستے کو بھول گئے۔ جس دین، جس ایمان، جس اسلام اور جس قرآن، جس کا نام ابھی رمضان میں پڑھ کر ہم آئے ہیں، اس کو لے کر دنیا میں وہ معزز تھے زمانے میں، مسلمان ہو کر تم خوار ہوئے، تاریخ قرآن ہو کر۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ منفعت ایک ہے، اس قوم کا نقصان بھی ایک ہی، سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک۔ کیا بڑی بات تھی، ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ ابھی صبح فجر بعد مجھے ایک امام صاحب کا فون آیا، حالات یہ چل رہے ہیں، ہماری اوقاف کی جگہ چھینی جا رہی ہے، یہ مسجد ہم بنا رہے ہیں، کل ان کے قبضے میں چلی جائے گی، ایک مسجدیں، اوقاف کی زمینیں، خانقاہیں، قبرستان۔ ایک قبرستان میں تو دروازہ بند کر کے اینٹ کی دیوار چن دیے، بنا دیے، باہر 3-3 4-4 جنازے لے کر کھڑے ہوئے، اندر ملٹری کھڑی ہوئے، لے کے جانے نہیں دے رہے۔ ہماری چیزوں پر سب قبضہ ہونے والا ہے، اور ہماری حالت آج تک وہی ہے۔ صبح فون آیا، ایک مسجد میں مسلمان جھگڑا کر رہے تھے، کوکن سائڈ کی مسجد کا، شافعی مسجد زیادہ ہے، کچھ مسجدوں میں نماز کے بعد دعا ہوتی ہے، کچھ مسجدوں میں نماز کے بعد دعا نہیں ہوتی، اسی پہ جھگڑا کر رہے وہ لوگ۔ اب وہ امام صاحب شافعی تھے، مسلم پرسنل لا بورڈ کا اعلان آیا کہ جمعہ کے بعد دعا کرنا ہے۔ ان کی مسجد میں کسی نماز کے بعد دعا نہیں ہوتی تھی، جمعہ بعد بھی نہیں ہوتی تھی۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کے اعلان کے بعد انہوں نے جمعہ کے بعد دعا کر دی، تو مسلمان ڈنڈا لے کے آپس میں جھگڑنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ایک گروپ بولنے لگا کہ یہ دعا بدعت ہے، ایک گروپ بولنے لگا کہ نہیں ہونا چاہیے۔ تم ابھی تک اسی میں 1450 سال ہو گئے، ابھی تک کہ ہم اپنے چھوٹے چھوٹے مسائل حل نہیں کر سکے، اور دنیا ہماری گردن کا ناپ لے چکی ہے، ہماری پھانسی کا پھندا ریڈی کر چکی ہے، ہمیں بربادی کے اندر ڈالنے کے لیے پوری تیاری ہو چکی ہے۔ اللہ کی قسم، یہ صرف اوقاف کی بات نہیں ہے، وقف کی زمینیں چھیننا نہیں چاہتے، یہ ہماری شہریت چھیننا چاہتے ہیں، ہماری سٹیزن شپ چھیننا چاہتے ہیں۔ دنیا میں جب بھی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، موقع بہت کم ہوتا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، ہے ایا یورش تاتار کے فسانے سے، پاس پا مل گئے کعبہ کو صنم خانے سے۔
تاتاری ایک عورت آتی تھی، 50 مسلمان مرد کھڑے ہوتے تھے، ریکامے ہماری طرح، آؤ عشاء کے بعد تم کو بتاؤں گا، کوئی کام نہیں ہے، ریکامے یہاں سے وہاں تک سب ہوٹلوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کو کام نہیں ہے، ریکامے ایسے ہی ریکامے بیٹھے ہوئے تھے۔ تاتاری ایک عورت آتی تھی، اچھا رکو میں آ رہی ہوں، تلوار لاتی تھی، 50 مسلم مرد کے گردن اڑا دیتی تھی۔ ایک تاتاری عورت 100 میں سے 95% مسلمانوں کو تاتاریوں نے کاٹ دیا۔ علامہ اقبال نے وہی کہا ہے، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے، اے ہندی مسلمانوں تمہاری داستان تک نہ ہوگی۔ داستانوں میں کوئی سپنا دیکھ کر نہیں بول رہے تھے علامہ اقبال، کوئی الل تب اٹکل بچو نہیں بول رہے تھے، یا ایسے ہی کچھ بھی نہیں لکھ دیے تھے۔ ان کی نظریں اس وقت دیکھ رہی تھی، اگر یہ ہندوستان کے مسلمان آنکھ نہیں کھولے، بیدار نہیں ہوئے، متحد نہیں ہوئے، مل جل کر ایک ساتھ فرقہ مسلک جماعت سب ختم کر کے ایک جگہ بن کر اللہ کے لیے فتنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، تم تنازع کرو گے، مسلک فرقے جماعتوں ٹکڑیوں میں بٹو گے، فتفشلوا تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، وتذهب ريحكم تمہاری ویلو ختم ہو جائے گی، اور تمہیں ایک ایک کر کے یہ اچکنے کے لیے آ جائے گی۔ تو یہ اوقاف کی زمین کا مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف اوقاف کی زمین لینا نہیں چاہتے ہیں، یہ ہماری شہریت چھیننا چاہتے ہیں۔ دنیا میں 2 بڑے بڑے مقامات پر، بڑے بڑے ملکوں میں، اب تو 25-30 کروڑ ہے نا، 35-40 کروڑ تھے، ان کی شہریت چھینی گئی اور انہیں ایسا غلام بنایا گیا، کام نہیں کرو گے تو لائن سے کھڑا کرتے تھے، ایک گولی میں 10 کو مارتے تھے، ان کی لاش پڑی رہتی تھی، چیل کوے کتے کھاتے تھے، اس کو دفناتے بھی نہیں تھے، ان کی چٹی اتار کر ان کے سامنے دوسروں کو پہناتے تھے، چلو تم کام کرو، نہیں تم کو بھی ایسی شروع کر دیں گے۔ ان کی پلاننگ یہ ہے، ان کی تیاری یہ ہے کہ ہماری شہریت چھین لیں۔ اس آئٹ کی کوئی معمولی کام نہیں چل رہا، نیوز آ گئی کہ بنگلہ دیشیوں کا پاسپورٹ مالیگاؤں سے بنا، بہت بڑا ہاتھ ڈالنے والے ہیں، اتنے سارے بنگلہ دیشی ویسٹ بنگال کے لوگوں کا جنم داخلہ بنا، جیسے ہی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں رپورٹ ڈالیں گے نا، ایک ایک گھر میں گھسیں گے، میرے گھر میں گھس جائیں گے، میرے گھر میں آ جائیں گے، میرا جنم داخلہ، میری ڈگری، میری پڑھائی، میرا زمین کا کاغذ سب چھین لیں گے۔ میری اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ ان سے مقابلہ کروں۔ اللہ کے رسول نے کہا تھا، من قتل دون عرضه فهو شہید، اپنی عزت، بیوی بچوں کی عزت بچاتے ہوئے جو مار دیا جائے گا شہید ہو جائے گا، اپنی پراپرٹی، دھن دولت، پراپرٹی کے کاغذات بچاتا ہوا جو مار دیا جائے گا شہید ہو جائے گا۔ لیکن آج ہماری ہمت کیا ہے؟ دنیا نے دیکھ لیا، فلسطین میں، غزہ میں کر کے دیکھ لیا، کوئی اٹھے گا نہیں، کوئی آئے گا نہیں، 90% تباہ کر دیا، برباد کر دیا۔ اور دوسری طرف سب سے بڑا سوال یہ کہ اللہ کی مدد کیوں نہیں آئی؟ تو اللہ ایسے ٹپکا کے مدد نہیں کرتا، اللہ اپنے دوسرے بھائیوں کے ذریعے ہی مدد کرتا۔ جب سارے بھائی سوتیلے ہو گئے ہیں، کوئی آگے ہی نہیں بڑھنا چاہتا، وہ بولتا میں تو انڈیا میں ہوں، میں تو پاکستان میں ہوں، میں تو یہاں ہوں، میں کیا کروں، میں صرف دعا کروں گا، میں چوڑی پہن لوں گا، ہاں میں عورتوں سے بھی بدتر ہو جاؤں گا۔ اسلامی جنگوں میں عورتیں جا کے ہاتھ بٹاتی تھی، ہم اپنے آپ کو یہ ثابت کر رہے، تو جب ہمارے گھروں میں گھسیں گے تو کوئی مدد تو نہیں آئے گا، پاکستان بھی نہیں آئے گا، بنگلہ دیش بھی نہیں آئے گا۔ 25 کروڑ کو جب غلام بنا کے چٹی پہنا کر جب یہ کام لینا شروع کریں گے نا، کوئی بولنے کو کھڑا نہیں ہوگا، سعودی کا راجہ بھی نہیں بولے گا، انڈونیشیا، ملیشیا جتنے مسلم کنٹری ہے کوئی کچھ نہیں بولے گا۔ بابری مسجد توڑی گئی، کوئی نہیں بولا، اس جگہ پر مندر بنی، کوئی نہیں بولا، کل میرے گھر میں گھسیں گے، میرے کاغذات چھین لیں گے، کوئی نہیں بولے گا، کیونکہ میرے بھائی کٹ رہے تھے، میں بھی کچھ نہیں بولا تھا نا۔ یہ ہماری حالت ہو گئی ہے۔ اب وقت بہت کتنا رہ گیا امام صاحب؟ ہو گیا نا؟ ہاں، وقت جمعہ کے دن بہت کم ہوتا ہے۔ میں جہاں جہاں جاتا ہوں جمعہ کے بیان میں یہی بولتا ہوں، درس قرآن کے لیے وقت نکالو، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ قرآن سیکھو اور پڑھو۔ پیٹرول چارجنگ
چارجنگ لو، اپنی چارجنگ بڑھاؤ، دین دنیا کمانے میں سب جگہ اپنی چارجنگ بڑھا کر دنیا میں آگے بڑھتے جاؤ، اللہ کی مدد بھی آ جائے گی۔ بورڈ پر آیت لکھی ہوئی ہے، فوٹو کھینچ کے سب طرف بھیج دینا، سن لو، ان ینصرکم اللہ، اللہ اگر تمہاری مدد کرنے کو آ جائے، فلا غالب لکم، تمہیں کوئی ہرا نہیں سکتا۔ لیکن اللہ ہماری مدد کو کیوں نہیں آ رہا؟ غزہ والوں کی مدد اللہ نے کیوں نہیں کیا؟ آگے ہماری مدد جب یہ حالات بگڑیں گے ہندوستان میں، یہ تو کوئی چھوٹی سی بات ہے، ہماری اوقاف، ہماری وقف کی ہوئی جگہ کو لینا بہت چھوٹا سا تو شروعات ہے۔ جب ہمارے کاغذات چھین کے جلائیں گے، ختم کریں گے اور گھوشت کر دیں گے یہ باہر کا ہے، اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ ڈاکٹر بھی نہیں، انجینئر بھی نہیں، وکیل بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، کوئی پڑھائی نہیں کیا، یہ چٹی پہن کے خالی غلام کر کام کرنے کے لائق ہے، جب یہ گھوشت کر دیں گے تو کیا اللہ کی مدد آئے گی؟ اللہ کی مدد میرے ساتھ آئے گی؟ ان ینصرکم اللہ، اگر اللہ تمہاری مدد کرے، فلا غالب لکم، کوئی تمہیں ہرا نہیں سکتا، وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر اللہ ہی ہمیں ذلیل کرنے پر آ جائے، اللہ کا نام لے کر اللہ کے دشمنوں کی دشمنی مول لی ہے ہم نے، اللہ کی اطاعت نہیں کر کے، اللہ کی فرما برداری نہیں کر کے، اللہ کے احکام کو نہیں مان کر اللہ کی مدد سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اگر اللہ تمہیں ذلیل کرنے پر آ جائے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِ، تو اب بتاؤ اللہ کے بعد تمہاری مدد کون کرے گا؟ اب یہ ہمیں فکس کرنا ہے، ہمارے حالات دیکھنا ہے، ہماری گلی محلے، گھر سے لے کر گلی محلے، ہمارے گاؤں، سماج، معاشرے، ملک، بین الاقوامی پیمانے پر سارے مسلمان جو ایک اللہ کے ماننے والے، ایک جتھا اور ایک رسی بن جانا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اس ایک اللہ کی رسی سے جب جڑ جائیں گے تو دنیا والے ہمارا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے۔ بارک اللہ لنا وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَنَفَعَنَا وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ إِنَّهُ تَعَالَى جَوَادٌ كَرِيمٌ مَلِكٌ بَرٌّ رَءُوفٌ رَحِيمٌ وَرَبٌّ حَكِيمٌ۔